جب آپ نے اپنے کردار کو چھپایا اور اپنے کردار کو اپنی اولاد پہ ظاہر نہ کیا، پھر یہ موبائل ہاتھ میں آیا، میرے بچوں نے، آپ کے بچوں نے اپنا کردار یہاں نکالا. کپڑے کون سی امی کری، نہیں موبائل پہ نکالتی ہوں. کپڑے یہ بتا رہی، جوتا یہ بتا رہے، میک اپ کا سامان یہ بتا رہے، اسٹڈی کرنا یہ بتا رہے، کون سے سبجیکٹ پہ محنت کرنی یہ بتا رہے، کس طرح میرے رات گزارنی. ارے میاں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچوں کی پرائیویسی کیا ہے؟ آپ نے تھک کر رات خراٹوں میں گزاری، آپ کے بچے نے رات کی سہارت میں گزاری. آپ بچہ چھوڑو، آپ کی بیٹی، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے اور سارا دن مری سست پڑ رہی ہے. آپ کو کیوں نہیں پتا لگا کہ یہ بچی رات سوئی نہیں؟ تربیت آپ کے ذمہ تھی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کی شادی ہوئی، دلہن بن کے چلی گئی. اگلا صبح کا وقت آیا، ساس صاحبہ نے دروازہ بجا دیا اور دروازہ بجا کے کہنے لگی بہو باہر آ جا، اور محلے والیاں تجھے دیکھنے آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں تو اپنے لڑکے کے لیے کیسی بہو لے کے آئی ہے. اندر سے کوئی آواز نہ آئی. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کہا، اور یوں سوچ کی کیا سمجھا ہوگا، کیا پتا نماز نہیں پڑھی، کیوں سمجھا ہوگا کیا پتا پہلی رات ہے سو رہی ہوگی. دوسری مرتبہ کہا اے بہو ہے میری نو، تو نے سنا نہیں، محلے والیاں میری بہو دیکھنے کے لیے آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں باہر آ جا. اب کہہ رہی اماں یہ تیرا حکم ہے یا تیرا مشورہ؟ انہوں نے کہا بیٹی میں تو جٹکی سی عورت ہوں، مجھے حکم اور مشورے کا پتہ کوئی نہیں. کا مشورہ وہ ہوتا ہے، مشورہ دو، مانو یا مانو، یہ میرے عزیز و اختیار میں ہوتا ہے. اور حکم یہ ہے کہ اماں بڑوں کا حکم جائز ہو تو ماننا پڑتا ہے. کہ پھر حکم ہی سمجھ لے، اور مشورہ سمجھے تو کیا ہوگا. کہ پھر اماں اگر حکم ہے تو آ جا، آج باپ کی قسم توڑ دوں گی. اگر تیرا مشورہ اماں جان میں باہر نہیں آؤں گی، بیٹی تیرے منہ پہ چھالا پڑ گیا یا کوئی چہرہ زخمی ہو گیا یا تیرا چہرہ قابل مذمت ہے، کسی کو دکھانے کے قابل نہیں، کہ اماں جان نہیں یہ بات نہیں ہے، رب اکبر کی قسم ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، جب سے میں بالغ ہوئی ہوں، اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ احمد بن حنبل نے میرے چہرے پر کسی بے نمازی عورت کی نگاہ پڑنے نہیں دی ہے. اب آپ بتاؤ اندر رہوں کہ باہر آ جاؤں؟ 70 کے قریب عورتیں باہر کھڑی تھی، داڑے مار مار کے چیخیں مار کے رونے لگ گئی. کہنے لگی احمد بن حنبل کی بیٹی، اپنے باپ کا دیا ہوا پردہ برقرار رکھ، جب تک ہم نماز کا سجدہ نہیں کریں گی تیرے بوئے پہ تیرا چہرہ دیکھنے نہیں آئیں گی. دنیا جل کے پاس تھی، مال جل کے پاس تھا، دنیا کمانے والوں کے بیٹے باغی بنتے. چلو ایک تو سمجھ آتی کہ پیسے نے ان کو پھیر کے رکھ دیا. دینداروں کو کیا ہوا؟ دینداروں کے بیٹے بھی اللہ کے دین کے باغی بن گئے. مجھے تمہارے آمد و سیال کا پتہ کوئی نہیں، لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم تو دن میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ پورا پاکستان 8 دن کے اندر گھوم کے آ جاتے ہیں. اتنی شرم آتی ہے، 40 سال بچوں کو قرآن پڑھانے والے کا بیٹا ہی داڑھی چہرے پر رکھنا پسند نہیں کرتا ہے. وقت کا شیخ الحدیث ہو، بیٹا داڑھی مونڈ ہے، اس کے لباس کو دیکھو میرے محترم دوستو، شلوار ٹکنوں سے نیچے نظر آ رہی ہے، کالر والا لباس پہن رکھا ہے، اور یوں کر کے اس نے بال اپنے منہ پہ گرا رکھے ہیں. ناراض نہ ہونا، یہ لاکھوں روپے کا جو التزام ہے، اتنا خرچہ کیا میرے محترم دوستو بزرگوں، کوئی ڈیکوریشن نہیں، کوئی دکھانا نہیں، جتلانا نہیں، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کیا. آنے والے یہاں آئیں گے، اپنی دل کی کھیتی کو آباد کریں گے، ایمان کی ترقی ملے گی، اللہ اس کے رسول کی محبت کو لے کے جائیں گے. ہم خرچہ کریں گے آپ سے لے دے کر، آپ پر خرچہ کریں گے، ہمارا اتنے کے اندر آپ کا اور ہمارا کام بن جائے گا. اتنا سا بچہ آپ نے ہمارے حوالے کیا تھا، میرے عزیزو مدرسہ شمسیہ میں کیا تھا. اللہ اکبر، میرے عزیزو اتنا سا بچہ آپ نے ہمارے حوالے کیا تھا، ناک بیری تھی، پجامہ اس کا سیدھا نہیں تھا، پاؤں کا جوتا جو آپ نے خرید کے دیا تھا الٹا پہن کے آ گیا تھا، باتھ روم میں جا کے استنجا اور شلوار چڑھانے کا پتہ کوئی نہیں تھا. آپ نے میرے عزیزو جب مدرسے کے اندر آیا، آپ نے سب سے پہلے فرمایا NOC حافظ بنانا ہے، اس کے علاوہ تو آپ نے کوئی بات نہ کی تھی. ہم نے دیکھا کہ حافظ قرآن بننے میں اس کے اندر کیا کیا صلاحیت ہونا چاہیے، ادب اس کے اندر ہونا چاہیے، سچائی اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کی آنکھ کے اندر حیا ہونی چاہیے، اخلاق کردار کا پکا ہونا چاہیے، اپنے بول کا تقوی طہارت کا 5 وقت کا نمازی پکا ہونا چاہیے. آپ نے تو صرف حافظ مانگا تھا، ہم نے اتنے نور کے اندر یہ گلدستہ سجا کر جب تمہارے حوالے کیا،
ہم نے کہا دیکھنا جو آپ نے ذمہ داری ہمارے سپرد کی تھی، ہم نے دل کے اجالے رات کے اندھیرے میں اس ذمہ داری پر محنت کر کے نتیجہ تمہارے سامنے کر دیا۔ کوشش کرنا اس گلشن کو اللہ اکبر بد امنی کی، بے حیائی کی، حرام مال کی ہوا نہ لگنے دینا، ورنہ 4 مہینے نہیں 1 مہینے کی بات ہے اگر بے حیائی کا ہاتھ، بدگمانی کا ہاتھ، بد امنی کا ہاتھ، بد اخلاقی کا ہاتھ اگر آپ کی میری نسل کو لگا تو اللہ کی عزت کی قسم قرآن کا نور جانے میں دیر نہیں کرے گا۔ اکثر حضرت شاہ صاحب کے پاس آتے ہوں گے، مولا صاحب، شاہ جی ہاتھ چا پھیرو، ہاں شاہ جی سلوات چا پڑھو، دعا چا کرو، اے گھرے جا کے نماز کہیں نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں میں ڈانٹوں گا، ڈنڈا ماروں گا، میں اس کو سمجھاؤں گا۔ وہ کیسے آپ کو کہے جو تھوڑی بہت دین کے ساتھ رشتہ داری وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ شاہ صاحب کہتے میاں 2 مہینے یہاں پڑھا، اللہ کی قسم تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، تہجد کی نماز میں اٹھتا تھا، رات کو 12 بجے سویا کرتا، صبح پھر اٹھ کے تہجد میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، صبح سے لے کر شام تک نمازوں کے سجدے کرتا، کیونکہ اس کو کھانا نمازی ہاتھ کا ملا، آٹا بھی نمازی ہاتھ کا ملا، اس کو دسترخوان بھی ملا، میرے عزیزو کھلانے والے بھی نمازی، پکانے والے بھی نمازی، اور خود بھی 5 وقت کا نمازی تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنی پاکیزگیوں کا نور اس کے اندر گیا، نماز دوڑتی اس کے پاس آ گئی، قرآن ایمان دوڑتا ہوا اس کے پاس آ گیا، لیکن یہ ایک چھٹی کے لیے جمعرات کو گیا، ہفتے کو صبح آیا، اس نے نہ گھر کے اندر ایمان کا، قرآن کا، نماز کا نور نہ دیکھا، ماں بے نمازی، ابا بے نمازی، انہیں اتنا بھی خیال نہ آیا میرے 4 بچے مدرسے میں پڑھے، کم از کم میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ اکبر۔ جو قرآن مار کھا گھر کے اندر پڑھ کے، گھر میں پڑھ کے گیا، میرے محترم دوستوں بزرگوں، قرآن الماری میں پڑا ہوا، گھر کے 10 افراد میں سے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ ایسا میرے عزیزوں بے حیائی کا، یہ ایسا بے نوری کا جھٹکا تھا، خدا کی قسم ایک دن کے اندر بچے کا انداز ہی بدل گیا۔ پتہ ہے قرآن کا حافظ ہو، پتہ ہے قرآن کا حافظ ہو، پتہ ہے قرآن کا یہ علیحدہ میٹر ہے، یہ عمل کرتا یہ نہیں کرتا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، الماریوں کے اندر قرآن پاک پڑا ہوا ہے، اس پر جزدان چڑھا ہوا ہے، جزدان میرے عزیزو غلاف 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد پرانا ہو جائے تو میرے عزیزو قسم اٹھا کے بتاؤ اسے کچرے کے ڈھیر میں ڈالتے ہو؟ کچرے میں ڈالو گے؟ اس کو جلاؤ گے؟ پرے پھینک دو گے؟ اس کے اندر جوتے رکھو گے؟ کہاں رکھو گے؟ بے شک وہ غلاف پرانا ہو گیا اور اس کے ساتھ کا نیا غلاف آ گیا، جزدان آ گیا، لیکن پرانا وہ سیدھا پھٹا ہوا تنی پھٹی ہو جائے، گر لگیوں، اسے بھی میرے دوستو آپ قرآن پاک کے ساتھ رکھو گے، گو کہ وہ اب غلاف نہیں لیکن ہے تو اس کا غلاف رہا، اب اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے فرمائیں گے ٹھیک ہے تو قرآن کے اصولوں پہ عمل کر کے نہ آیا، لیکن تیرے قرآن والی، تیرے سینے والی کھڑکی میں تھوڑی دیر تو میرا قرآن رہا تھا، اب یہ تیری بات ہے، تو نے عمل کیا نہ کیا تو کیا سمجھا جس سینے میں قرآن رکھوں اسے میں جہنم میں جلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو کپڑے کا جزدان بنائے اسے آگ نہیں لگاتا، میں تیرے سینے میں قرآن رکھ کے آگ کیسے لگاؤں گا؟ میں گناہ کیے، معاف کرنا میری ذمہ داری ہے، میں معاف کروں نہ کروں مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ہاں تیرے سینے سے قرآن کی خوشبو آ رہی ہے، گناہ علیحدہ ہے، جا اسی کی برکت سے میں نے تیرے آج سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت الفردوس کے دروازوں سے تجھے داخل کر دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، لوگوں کا سیزن شروع ہوگا، یہ نہ ہو کہ 30 روزوں اس سیزن کے اندر روزے بھی چلے جائیں، یہ نہ ہو میرے محترم دوستوں بزرگوں تراویح بھی چلی جائے۔ کوشش کرنا، رمضان میرے عزیزو اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان مہمان ہے اور روزہ رکھنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے پاس کوئی مہمان آئے، شاہ صاحب کے طالب علموں سے، وہ یہاں بیٹھے تھے کہاں چلے گئے؟ کہہ رہے بازار گیا میں بھی آ رہا ہوں۔ شاہ صاحب نے پوچھا، دائیں بائیں پوچھا، تھوڑی دیر میں خود چلتے ہوئے آ گئے اور ان کے ہاتھ کے اندر ایک تھیلا تھا۔ سب سے پہلے شاہ صاحب نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ ان کا یہ بس بازار گیا تھا۔ کیا لے کے آئے؟ یہ لے کے آیا۔ اچھا کتنے کا لے کے آئے؟ دکھاؤ تو صحیح۔ جب دکھایا، شاہ صاحب نے میرے عزیزو پلاسٹک پر اور شاپر کے اوپر نام پڑھا اور کہا اس کی دکان سے لائے، میرا نام لیتے؟ انہوں نے کہا بس کوئی بات نہیں، آپ میرا نام لیتے انشاءاللہ آدھی قیمت میں آپ کو دیتا، وہ ہماری حیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، پھر شاہ صاحب نے پوچھا کتنے کا آیا؟ اتنے کا۔ شاہ صاحب نے کپڑے دے کے بھیجا، نہ اس کو کہو میرا مہمان ہے، اتنے کا کیوں دیا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو مہمان کا حیا دکاندار کر جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے گا،
चावलों वाला, सेब वाला, मेरे अजीजों किन्नू वाला, प्याज टमाटर वाला, वो आपकी दुकान के ऊपर आके खड़ा होगा और कहेगा ये चीज़ कितने की है? आप कहेंगे इतने की। आप कहेंगे नहीं यार तेरी मेहरबानी सस्ता कर ले, मेरे बच्चों ने इफ्तारी करनी है, आज मेरे बच्चों ने रोज़ा रखा है। फरमाया तेरा मेहमान तेरे दरवाजे पर आवे और तेरे दर में मेहमान के साथ कोई दगा करे, तेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जब मेरा मेहमान तेरे दरवाजे पर आवे तू दगा करे तो मैं अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होता। कोशिश करना खजूर का दाना साफ साफ देना। सारा बाजार में फिरकर खजूरें छान के लेके गया और उसे कहा जरा ऊपर वाले फ्रिज में रख दे, गर्मी बड़ी है, ठंडी करके खाऊंगा। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुमतु बिका आमनतु पढ़ के यूं खजूर का दाना खोला और उसके अंदर से कीड़ा नजर आया। कहने लगा जा तेरा बेड़ा गर्क ही हो जाए बाबू, उसका तो गुजारा हो जाएगा। रब्बे अकबर की कसम जहन्नम के दरवाजे तक ये ना छोड़ दे, ये बेड़ा गर्क लफ्ज़ तेरा साथ ही नहीं छोड़ेगा। रमजानुल मुबारक का महीना कारोबार का सीजन नहीं, रमजानुल मुबारक का महीना नेकियों का सीजन है। कोशिश करना मेरे लाडलो, कोशिश करना मेरे प्यारो, खुदा की मखलूक को उतना धोखा देना जितना क़यामत की शर्मिंदगी और कब्र के अंधेरे की वहशत बर्दाश्त कर सको। अल्लाह की कसम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये जितनी मखलूक बैठी है सारा अल्लाह का कुनबा है। तो मुझे मेरे बच्चों को गाली दे, मेरे कुनबे पर उंगली उठाए, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जो अल्लाह के मखलूक पर कोई मेरे अजीज़ हरफ उठाए अल्लाह के कुनबे पर अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होता। कोशिश करना कपड़े वालों तुम भी ख्याल करना, जूते वालों तुम भी ख्याल करना। रेक्सेल का जूता, बाटा की मोहर, बाटा दा, तुझे पता नहीं तू मालिक है, 2 करोड़ का तूने दुकान के अंदर माल डलवाया, 10 तेरे मुलाजिम है, वो इस मोहर से धोखा खा के बाटा का जूता लेके चला गया, तुझे पता ही ना चला। तीनों सिर्फ थैले के अंदर जूता ना दिया बल्कि 12 अफराद का रोजा ही तूने दे दिया। यूं करके कपड़े का थाल फेंकोगे, जिस पे दाग होगा, जिस पे मलमल होगी, एक ही और कुछ भी नहीं, लो पानी साफ हो जाएगा। तेरे कहने पर, तेरी दाढ़ी पर, तेरे तकवे पर, तेरे माथे के निशान पर, तेरे हाथ की तस्बीह पर, तेरे दुकान के दरवाजे पे लिखा था आज आपने दुरूद शरीफ पढ़ा। ये तो इन चीजों को खा के धोखा खा के चला गया। इसने ईद के दिन देखा 4 मरतबा भी कपड़ा धोया, वो दाग न धुला। कहे अल्लाह देख ये ड्रामेबाजी की, वो मौली साहब ने, अल्लाह वो हाजी साहब ने, हाजी हट्टी वाले ने, मक्का कलावत वालों ने वो धोखा किया। अल्लाह फरमाने तुझे तो धोखा दिया, मुझे धोखा ना दिया। कयामत के दिन आएगा मैं ऐसा धोखा दूंगा दुनिया देखती की देखती रह जाएगी। ये क्या समझता अपने आप को? बात कपड़े की आई, मेरे लाडलो, मेरे प्यारो, जितने बैठे हो सारे बाल बच्चेदार हो, किसी के नन्हे नन्हे बेबी बच्चा हैं, किसी के छोटे बड़े हैं। मेरे अजीजों ये सिलेक्शन आपने करनी है, खबरदार अपने बच्चों से सिलेक्शन ना कराना। और इस सिलेक्शन को मेरे अजीजों खुदा के वास्ते मोबाइल से ना करना। अहमदपुर सियाल के अंदर मेरे अजीजों 5 वक्त के नमाजी को भी अहमदपुर सियाल के अंदर बच्चों के कपड़े नहीं पसंद आएंगे। वो जंग जाएगा या मुल्तान के अंदर चला जाएगा और उस दुकान पे चढ़ेगा जो सबसे ज़्यादा बेहूदा नज़र आएगी, सबसे ज़्यादा बदतमीज़ नज़र आएगी, लिबास के अंदर सबसे ज़्यादा बेहया नज़र आएगी। घर के अंदर किलकिल है मेरे अजीजों, चक चक बकबक, मैं माशरत पे बोल रहा हूँ, घर के अंदर किलकिल है, चक चक बकबक है। अब बीवी अफ्तारी भी दे रही है, सालन भी दे रही है, हंडिया पर जोर से चमचा, तेरे पुराने कपड़े ले ले, तेरी भाभी ने ले ले, नाल वाले पड़ोसियों ले ले, असी तो यतीम हाँ, साढ़े कपड़े पता नहीं कौन पाएंगे। इतना तंग किया कि अफ्तारी करना मुश्किल हो गया। चलो सारे मगरिब की नमाज के बाद मेरे अजीजों कपड़े लेने के लिए चले गए। सोती बच्ची को भी कंधे से उठा लगा लिया। जब उस दुकान के ऊपर पहुंचे सबने अपने अपने कपड़े पसंद कर लिए। छोटी बच्ची ए दावी को सोना जब खा दे, अल्लाह तेरी नज़र में जिस आंखों ने अल्लाह का दीदार करना है, जिन आंखों ने सारे नबियों के सरदार का दीदार करना है, वो कह रहा सोना जा दिखा दे। उसे फातिमा का लिबास पसंद नहीं आएगा, उसे अम्मा आयशा की चादर पसंद नहीं आएगी, उसे अम्मा खदीजा का पर्दा पसंद नहीं आएगा, उसे अम्मा हव्वा की मेरे अजीजों उसे हया पसंद नहीं आएगी, अम्मा सारा का तकवा पसंद नहीं आएगा, हाय 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 उम्मे सलमा के रातों के सजदे पसंद नहीं आएंगे। ओ वखा उसने यूं खूंटी से किल्ली से कपड़ा उतारा तो कहने लगा हाँ ए को जचदा है, ए जचदा है। बीवी को सोना है, वो भी बुरके में करी हाँ सोना है। दुकानदार भी करी हाँ ए दुकान दी जान है, तो सबसे बेहतर फीस है, फ्रेश फीस है, इसे तो दुकान के हमने बाहर लगा रखा है। अल्लाह अकबर। वो लिबास तुझे पसंद आया जिसके बाजू कोई नहीं, जिसके पजामे के कपड़े कोई नहीं, किधर ले लेना है? ए मुन्नी ले लेना है, ए बेबी ले लेना है, नाम आयशा दे ले लेना है, नाम अक्सा के लिए लेना है, नाम फातिमा के लिए लेना है, नाम कनीज सकीना के लिए लेना है। वो लिबास
सोती बच्ची के जिस्म पर जब यूं करके लगाया, यूं लगाया, तो उसने यूं करके अंगड़ाई ली और अपने बाप को देखा, अब्बा तू तो LLB था, बड़ा लिखा था, बैरिस्टर था, अनएजुकेटेड नहीं, बड़ा तालीम याफ्ता था, तू मेरे लिए ये फैसला कर रहा है? जिसने मेरी गैरत को बचाना था, ये मेरी गैरत का सौदा कर रहा है। दुकान का मुलाजिम कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं लगा के देखता हूं। यूं कमर के लगाया, ऐसा लगा जैसे कोई जहरीली चीज ने काट दिया हो। ये बाप के ऊपर चढ़ती गई, रोती गई, चूसनी गई, फीडर गई, खिलौना स्लेंटी गई, चली गई। इतना रोई, दुकान से बाहर आके सांस लिया और अपने बाप को देख के हिचकियां ले लेके कह रही थी, अब्बू जी अल्लाह के वास्ते इसकी मुझे पहचान ना करवा। सीना इसका खुला हुआ, कमर इसकी खुली हुई, बाजू इसके है कोई नहीं, शलवार का कपड़ा इसका है कोई नहीं। मेरा अब्बू, मैं तुझे रो ही सकती हूँ, मैं हिचकियों से कह रही हूँ, अब्बू जान मुझे इसकी पहचान ना करा। आज ये लिबास अब्बा 6 महीने की उम्र में तू मुझे पहना रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये लिबास मुझे पसंद आ गया 18 साल की उम्र में जब मैं पहन के आऊंगी, अहमदपुर सियाल में तेरी गैरत का जनाजा ही निकाल के रख दूंगी। ना पहचान कराओ, ये आपने करवाई। उसे क्या पता था आप उसके ऊपर चादर डालते, वो ना कर दी। अल्लाह की कसम, शाह जी आपके घर में, हमारे घर में ऐसी बेटियां आपके घर भी में मौजूद है, वो गर्मी के अंदर भी सर से दुपट्टा नहीं उतारती। लेकिन अल्लाह की कसम, कईयों की इबादत काम नहीं आएगी, कई पर्दादारों का दुपट्टा ही उन्हें कामयाबी की, क़यामत के दिन कामयाबी दिलवा देगा। आज आपकी मेरी बच्चियां, हम सब मुलव्विस हैं जब इतना बड़ा गला खोलकर, शलवार यूं पजामे को पिल्लियों तक लाकर, इतनी इतनी बाजू तंग लिबास कर, फिर कहते हैं मां इनू समझा, ए दुपट्टा नहीं लंदी, चल कुत्ते खबरदार, तो मुझे दुपट्टे की पहचान कराएगा। अपने मोबाइल के कवर को देख, पूरी दुनिया का गन तो तेरे मोबाइल के पीछे लगा हुआ, तो मुझे दुपट्टे की पहचान करवाएगा। खुदा के वास्ते, अगर तू गैरत वाला होता तो ऐसी बेहया तस्वीरें अपने मोबाइल में लगाता। तू समझा घर के अंदर कंजरियां हैं, कंजरी नहीं, घर के अंदर बच्चियां थी, कंजरियों का रूप मेरे भाई तूने दिया। तुझे शर्म नहीं आई? रात को 4-4 बजे, हाँ उम्मत के नौजवानों, तुम चाहते हो कि बेटी अहमदपुर सियाल की सबसे गैरतमंद बेटी बने, तो खुदा के वास्ते रातों को ये मोबाइल छोड़ो, मुसल्ले पे खुदा को रो के दिखाओ। तुम्हारी बहनों का आंसू, खुदा की कसम, कयामत के दिन तेरी मेरी मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। वाईफाई जब से घर में लगी, वाईफाई नहीं बेहयाई थी। दो हजार रुपए का मेरे समेत सारे पैकेज कराते हैं। बाप खांस खांस के थक गया, माँ खांस खांस के थक गई, दवाई के इसके पास पैसे नहीं। रात को इसे दिल के, ये बदबख्त नहीं तो क्या, इसे दिल के उजाले में अल्लाह का घर नजर नहीं आता, रात के अंधेरे में पैकेज वाला नजर आ जाता है। बाबूजी मैं दुनिया फिरता हूं, अभी भी एक मुल्क में जा रहा हूं, यकीन जानो मौलाना, अल्लाह अकबर। यहाँ से मैं जोनसबर्ग गया, जोनसबर्ग से मैं डरबन गया। एक ही दिन जुमेरात को यहाँ से हम सवार हुए, पहले अबू धाबी पहुँचे, अबू धाबी से मेरे अजीज़ों जोनसबर्ग पहुँचे, वहाँ से 1.5 घंटे की फ्लाइट से हम डरबन पहुँचे, जुमा पढ़ाया। शाम को एक मस्जिद के अंदर दर्स था, जब मौलवी साहब मस्जिद के अंदर एंट्री हुई तो 3-4 लंबे लंबे मेज़ पड़े हुए थे और उन मेज़ों के ऊपर जूते नहीं थे, टोकन जूतों के नहीं थे, टोपियाँ नहीं रखी हुई थी। आईफोन, सैमसंग, बड़े बड़े 4-4, 5-5 लाख के सैकड़ों मोबाइल रखे हुए थे। मैंने कहा भाई ये क्या है, यहाँ मोबाइल बिकते हैं कि मस्जिद के अंदर नॉट अलाउड, मस्जिद के अंदर मोबाइल नहीं जाता। तो मैंने कहा क्यों? का मौलाना मस्जिद है करीब नहीं, घर बहुत दूर दूर है, 15-16, 20-20 किलोमीटर हैं, इसलिए लोग कहाँ घर मोबाइल रख के आएँ, दफ्तर से ऑफिस से आते हैं मोबाइल मेज़ पे रख के चले जाते हैं। मैंने कहा मियाँ बता तो सही, अल्लाह अकबर, यहाँ मोबाइल रद्दो बदल तो नहीं होता? का मौलाना अल्लाह की कसम, जब से हम नमाज पढ़ने के लिए आए कभी हमने मस्जिद के अंदर मोबाइल की घंटी ही नहीं सुनी है। मैंने कहा अल्लाह मैं क्या करूँ, मेरे पाकिस्तान को किसकी नज़र लग गई, कलमा पढ़ने वाले नबी के नमाजियों को किसकी नज़र लग गई? या 5 लाख रुपए का मोबाइल गुम नहीं होता, वह 200 रुपए का जूता ही नहीं मिलता है। नहीं यकीन आता अभी मेरे अजीजों, जलसा खत्म होगा देख लेना, कोई करार बैठा हुआ, कोई हिंदू बैठा हुआ, कोई सिख बैठा हुआ, क्या यहूदी बैठे हुए, ईसाई बैठे हुए, सबने कलमा पढ़ा, सारे पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुनने सलसा नबी का है, सीरत मुस्तफा, शान साहबा सुन के आए, नतीजा ये निकला के बाद में जूते ही गायब हो गए। हंसना मना है मेरी तकरीर के अंदर, अल्लाह की तरफ ताल्लुक बनाओ, रुजू अल्लाह से करो।
کئی مدرسوں کی کارگزاری خدا پاک کی قسم، خیرات کا کھانا کھلانے والی وہ تسلیاں غائب، پانی کے گلاس غائب، لوگوں کی سائیکلیں موٹر سائیکل، کیا تھوکتا ہوگا پوری دنیا کا کفر؟ کتنی خاموش محنت تھی، اور لوگوں چور ہمارے گھر میں آیا، نہ شور شرابہ کیا، نہ تالا توڑا، نہ کنڈے توڑے، سونا چھوڑ کے چلا گیا، اور میرے محترم دوستو چاندی چھوڑ کے چلا گیا، ڈالر کے اندر پاؤنڈ کے اندر کرنسی چھوڑ کے چلا گیا، لیکن ہائے آپ کی میری غیرت کو لے کے ہی چلا گیا، آپ کی میری حیا کو لوٹ کے چلا گیا، آپ کی میرے راتوں کے سجدے لے کے چلا گیا۔ آج ذمہ داری سے مدرسہ کے اندر بیٹھ کر یہ پرانا مادر علمی ہے، یقین جانو اللہ اکبر، سادات کی دعائیں ہیں اور سادات کی اللہ کے قرآن کے ساتھ وفائیں ہیں۔ محترم دوستو بزرگوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تم جہاں چلے جاؤ، جتنے مرضی تعویذ لے آؤ، جتنی مرضی تم جا کے ٹکرے مارو، آؤ میں تبدیلی تمہیں بتاؤں۔ آدمی دل کے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے۔ جو آدمی دل میں سکھ چاہتا ہے وہ رات کے اندھیروں میں اپنی آنکھوں کے چراغ میں آنسو روشن کر لے۔ اللہ کی قسم، جو رات کے اندھیرے میں اپنی آنکھ کے آنسو کے چراغ جلائے گا، اللہ اس کے دن کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل فرمائے گا۔ اور اتنی بڑی بدنصیبی کی بات، حضرت شاہ صاحب مجبوری ہے ناراض نہ ہونا، حق کہنے سے ڈروں گا نہیں، چندہ تو میں نے مانگنا ہے۔ ہائے اللہ، اہل تقوی نے، اہل علم نے، قرآن ایمان پر ایمان رکھنے والے نے، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے نے جب رات کے اندھیرے میں اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ نے دینداروں کو دن کے اجالے میں علماء دنیا داروں کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ میری ایک من گندم بوری کٹھی کرنا شان تھی، منتیں کرا کے 5-5 ہزار روپے، اللہ اکبر، رات کے اندھیروں میں خدا کو رو کے دکھاتے، دن کے اجالے کی بہاریں اللہ قدموں میں لا کے ڈال دیتا۔ اور بھائی بدنصیبی یہ نہیں کہ رمضان میں ہمارے بچے تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، بدنصیبی یہ کہ فرض نماز ہی نہیں پڑھتے۔ دو باتیں آپ سے اور کر کے جاؤں گا، فقیر کو یاد کرو گے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، انشاءاللہ دوبارہ یہاں نہیں تو وہاں ملاقات ضرور ہوگی۔ کہنے لگا، او فقیرہ، او جسم بے دبے والا، تو صحیح کہہ کے گیا تھا۔ او لوگوں، سارا دن دکان پہ بیٹھے نہیں تھکتے، کاروبار کرتے نہیں تھکتے، آج ذمہ داری سے قسم دے کے کہتا ہوں، وعدہ دے کے جاؤ، دو کام کرنے ہیں آپ نے روزانہ 5 منٹ کے لیے، جب آپ کے سارے بچے چیمے کرتے گھر کے اندر ہوں، بیوی بھی کام کاج سے فارغ ہو، آپ نے 5 منٹ مصلی پہ بیٹھ کے دکھانا ہے۔ دکان پہ بچے نے آپ کو بیٹھے دیکھا، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھے دیکھا، سنوکر تاش کھیلتے ہوئے دیکھا، لوڈو کھیلتے ہوئے دیکھا، کتنی بدنصیبی اولاد نے باپ کو مصلی پہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، جب روزانہ مصلی پہ بیٹھو گے تو آپ کا بچہ، آپ کی بچی آپ سے پوچھے گی، بابا یہ کیا چیز ہے، اس پہ یوں کیوں بیٹھا ہے؟ کہ بیٹا دکان پہ بیٹھتا ہوں، دنیا کا مال ملتا ہے، اور یہاں بیٹھتا ہوں خدا بھی ملتا ہے، خدا کا مصطفیٰ بھی مل جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، قرآن کریم پڑھنا آئے یا نہ آئے علیحدہ میٹر ہے، ہم پڑھے گا نہیں علیحدہ بات ہے تو بدنصیبی۔ اور آج مدرسے کا طالب علم اس کتاب کے، اس علم کے حاصل کرنے میں آرام چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم، اس تعلیم کو اللہ نے آرام کے ساتھ جوڑا ہی نہیں۔ جب تک مشقت نہیں اٹھائیں گے یہ تعلیم نہیں آئے گی۔ دوسری وحی، میرا نبی جہاں وہی آئی، نبی عائشہ کے بستر پر وحی، نبی بدر میں وحی، نبی میرے عزیز و عہد کے اندر وحی پہنچی قرآن کی۔ لیکن پہلی وحی کے لیے اللہ کو کیا خدیجہ کا گھر پسند نہ آیا، خدیجہ کا بستر پسند نہ آیا، بیت اللہ کا صحن پسند نہ آیا۔ اللہ نے پہلی وحی کے لیے اپنے نبی کو غار حرا میں بلایا۔ 1450 سال گزر جانے کے بعد میرے محترم دوست بزرگوں، آج بھی اس غار کے اوپر چڑھنا کم از کم جوان آدمی کو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بوڑھا میرے جیسا تو چڑھ نہیں سکتا۔ کتنی مشقت ہے، اٹھا کر اس غار کے اندر میرا نبی جایا کرتا تھا۔ آج میرے عزیزو جو آج کے دور میں
جانا بھی آسان نہیں ہے. پہلی وحی کے لیے میرے نبی کو وہاں بلایا. میرا نبی 1400 سال کے بعد مدرسے کا تعلیم سہولتیں دیکھے گا, نرم گدے اے سی کی ہوائیں دیکھے گا, اور کھانے میں فریجوں میں بکرے کا گوشت دیکھے گا. اسے کہہ دینا یا تو گوشت ملے گا یا اللہ کا قرآن ملے گا. اگر خدا کا قرآن چاہتا ہے تیرے سینے میں آ کے محفوظ بن جائے تو تجھے مدرسے کی سوکھی روٹی دال سے یاری لگانی پڑے گی, تجھے زمین پہ لیٹنا پڑے گا, تجھے اپنے کپڑے اپنے بستر بچھانے پڑیں گے, کپڑے دھونے پڑیں گے, کیونکہ پہلی وحی کے لیے قرآن خدیجہ کے گھر میں نہیں آیا. قرآن سینے میں اتارنے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو غار حرا میں بلایا. کہاں سے لاؤں؟ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ علیہ کہاں سے لے کے آؤں؟ مرد قلندر دارالعلوم دیوبند کے اندر جب یہ پڑھنے کے لیے آئے, استاد نے کہہ دیا, مدرسے کے محتمم نے کہہ دیا کہ میاں کھانا سوکھی روٹی تو ملے گی لیکن ہمارے پاس بستر کا انتظام نہیں. حضرت رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند کی گلی میں چلے گئے, اور آپ نے دیکھا کچرے کے ڈھیر پر, کوڑے کے ڈھیر کے اوپر ایک کمبل پھٹا ہوا کسی نے, میرے عزیزو, برا کمبل پرانا سمجھ کے پھینک دیا. حضرت رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کمبل اٹھا کے لے, اتنے موٹے سراخ تھے, نہ قابل استعمال تھا. حضرت رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کمبل دھویا اور دھونے کے بعد پاک کیا. 15 سال اس کمبل کے اندر ہی گزار دیے. فرمایا او لوگو, گرمی کے موسم میں نیچے بچھا لیا کرتا اور رات کو یہ کمبل سردی میں اوپر اوڑھ لیا کرتا. او لوگو, میں نے پھٹا ہوا بستر تو استعمال کیا, نہ اللہ کا قرآن چھوڑا نہ محمد کا فرمان چھوڑا. نتیجہ یہ نکلا, او لوگو, جب زندہ تھا تو خانقاہ پہ لوگوں کا ہجوم تھا, اب دنیا سے چلے گئے, آسمان سے قبر کے اوپر فرشتوں کا نور آ رہا ہے. قرآن والا ہو, رسول دے ہو. دوسرا فیصلہ, روزانہ اپنے گھر میں تھوڑی دیر قرآن پاک لے کے بیٹھا کریں. آج نہیں کل, پوتا دوتا بیٹا بیٹی بھانجا بھانجی بھتیجا بھتیجی کوئی تو ہوگا جسے احساس ہوگا کہ ابو اتنی دیر سے یوں کیوں لے کے بیٹھا ہوا ہے. چلو 10 میں تو ایک پوچھے گا, ابو یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کہنا بیٹے جو اسکول تو اتنا بڑا بستہ لے کے جاتا ہے, اگر اس کو پڑھیں تو دنیا مل جاتی ہے, دنیا کا مال مل جاتا ہے, اگر اس کو پڑھیں خدا بھی مل جاتا ہے, آمنہ کا لال بھی مل جاتا ہے, اس کو پڑھنے سے دنیا کی کامیابی ملتی ہے اور اس کو سینے سے لگا کے آخرت کی کامیابی ملتی ہے. بدنصیبی یہ نہیں کہ 18 سال 20 سال 30 سال ہو گئے اور لوگوں ہمارے بچوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا, ہائے ہائے ہمارے گھر کے اندر حافظ کوئی نہیں. بدنصیبی یہ کہ اللہ اکبر 20 سال گزر گئے, عام دن تو دور کی بات, رمضان کے مہینے میں بھی ہمارے بچوں نے قرآن پاک کھول کے ہی نہیں دیکھا ہے. بدنصیبی یہ نہیں کہ ہمارے بچے نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے, بدنصیبی یہ اور لوگوں ہمارے گھر کے اندر جہاں نماز بچھانے والا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے. حضرت شاہ صاحب 5-7 دن 8 دن سے تقریباً ایک بات دل کے اندر اتنا مجھے تنگ کر رہی ہے, اتنا پریشان کر رہی ہے, میں رات کو بھی جہاں چپکے سے موقع مل اللہ کے آگے روتا ہوں, یا اللہ معاف کر دینا, اس پکڑ سے مجھے نکال دے. جو مسجدوں کے اندر کرسیوں کی لائن ہے, ہٹے کٹے 4-4 میل شوگر کے لیے سیر کرنے جاتے ہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں, دکان پہ 12 گھنٹے کھڑے ہو کے سودا بیچتے ہیں, 18 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں, انہیں درد نہیں ہوتا. سجدہ کرنے جائیں تو گھٹنوں کے اندر درد ہو جاتا ہے. میں بھی مریض ہوں میرے دوستوں, صرف جمعے کی نماز پڑھاتا ہوں, باقی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں. اچانک ایک دن میرے عزیزوں خیال آیا, اللہ ہر جلسے میں جاتا ہوں, کوئی تاریخ کوئی کا دکا مس ہو جائے علیحدہ بات ہے, اللہ جلسے میں جانے کی توفیق نہیں چھینی, روٹی کھانے کی توفیق نہیں چھینی, یا اللہ استنجے پیشاب کی توفیق نہیں چھینی. اے اللہ کیا ناراضگی ہو گئی کہ آپ نے میرے سے سجدے کی توفیق چھین لی. 600 بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور عبد الحنان سے بیٹھا ہوتا ہے. تمہیں پتہ ہے جب سجدے کے اندر سر ہوتا ہے اللہ آسمان کے فرشتوں کو دکھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھو اب میں اس کا کیا کروں, اس سے اور زیادہ عاجزی انکساری کیا ہوگی, اس سے اور زیادہ کیا اس کا گرنا ہوگا. اے بندو تم کیوں نہیں دیکھتے, اے آسمان کے فرشتوں بتاؤ میں اس کے ساتھ کیا کروں. یہ بندے نے سجدہ نہیں کیا ہوا, اپنا سر میرے قدموں میں اوپر رکھا ہوا ہے, اب بھی میں اس کو عذاب دوں, میں اللہ کی حیا میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. میرے محترم دوستوں بزرگوں, کرسیوں پر نماز پڑھنے والوں کم از کم رویا تو کرو, اے اللہ آپ نے سجدے کی ملاقاتیں کیوں چھین لی. یاد رکھنا مشتبہ مال, جب تک بلاک نہیں کرو گے, ڈکا نہیں لگاؤ گے, مشتبہ مال میرے عزیزو. آج شاہ صاحب بندے کہتے ہیں ہماری روزی حلال کی کیا حرام کی,
मैं कौन होता हूं फतवा देने वाला? मैं कहां से इलेक्ट्रिक कांटा लेके आऊं? मैं कहां से तरकड़ी वट्टा, कहां से तराजू लेके आऊं? अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली, माफ कर देना, गलत हो तो मेरी इस्लाह फरमा दीजिएगा। कहने लगे बताओ मौलवी साहब रोजी हलाल की कि हराम की? मैंने कहा खाना कितना वक्त खाते हो? का 3 वक्त, चाहे 5 वक्त, शरबत बोतल समेत, ये तो अलग ही बात है। मैंने कहा खाना खाने के बाद अजान की आवाज आती है, नमाज पढ़ने को दिल करता है, अल्लाह के घर में जाने को दिल करता है, कुरान सामने पढ़ो पढ़ने को दिल करता है, तौबा करने को दिल करता है, आंख की हया बचाने को, सच बोलने को, सौदा पूरा देने को दिल करता है, तो समझ जो अंदर लुकमा गया वो हलाल का गया हुआ है। अगर ना अफ्तारी सहरी करने के बाद रोजा रखने को दिल नहीं करता, और लोगों जुमातुल विदा तो क्या ईद की नमाज पढ़ने नहीं गया, और लोगों बहू बेटी दूसरे मोहल्ले की बेटी की आंख में तमीज न हुई, सारा दिन दुकान पे झूठ बोला और सारा दिन नाप तोल में कमी की, तो मेरे बाबू कपड़े तो तेरे नए हैं लेकिन लुकमा सड़ा हुआ हराम का तेरे अंदर चला गया। ये माइक है मेरे सामने, मैं बयान कर रहा हूं, अल्लाह ना करे इसमें अर्थ हो। अगर यहां मैं होठ लगाऊंगा हल्का सा करंट यहां लगा, पूरा जिस्म जो जोड़ के रख देगा। जब मुश्तबे माल हराम लुकमा अंदर जाता है, अटैक दिल पे होता है, रब अकबर की कसम रूह दिमाग दिल सीने चेहरे को ये बेनूर करके देख कर सकता है। और लोगों लुकमा हलाल का रखना, खुदा के वास्ते न किसी की अफ्तारी का बेड़ा गर्क करना, न अपनी सहरी का बेड़ा गर्क करना। इमामुल औलिया हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह तआला अलैह, अल्लाहु अकबर, एक दिन नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के सलाम फेरा, बड़े परेशान, अफसुरदा रंजीदा हो गए। किसने कहा इमामुल औलिया क्या हुआ? फरमाया आज पूरी नमाज के अंदर मुझे खुशू खुजू न मिला, पूरी नमाज में सजदे में क़याम में मुझे लज्जत ही कोई ना आई। हज़रत क्या हुआ? फरमाया मैंने दस्तरखान पे नजर डाली, जो आज सारा दिल मैंने खाया था, कि मुश्तबे 2 नंबर माल तो अंदर नहीं चला गया। फरमाया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह लुकमा हलाल का गया। फिर मैंने अपने खद्दर के कपड़ों पे नजर डाली, अल्लाह का शुक्र है कपड़ा भी मेरा हलाल का था। फिर पगड़ी के नीचे मैंने बालों पे नजर डाली, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो सर के बालों को तेल लगाया वो मुश्तबे माल का तेल लगा हुआ था, तेल बालों को लगा। इस माल मुश्तबे ने जो सर के साथ जाके टकराया, इसने नमाज के सजदों की लज्जत को ही छीन लिया है। लानत फरमाई उस औरत पर जो लड़े, लानत फरमाई उस औरत पर जो कोसे, जो अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करे। बड़ों ने लानत फरमाई उस औरत पर। और एक जगह तो उलमाए किराम ने फरमाया कि जो औरत नमाज पढ़े, नमाज के बाद दुआ करे, पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, इंतजामिया पाकिस्तान, आफिया सिद्दीकी पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करे और उस दुआ में उसके शौहर का हिस्सा न हो। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसी औरत, जो औरत नमाज के बाद शौहर के लिए दुआ ना करे, अल्लाह ऐसी औरत की नमाज ही कबूल नहीं करता। हाय मुलाकातें मेरे अजीजों घरों के अंदर मियाँ बीवी की होती थी, बदनसीबी बेहयाई के जाल जो बिछा मुलाकातें अदालतों के अंदर हो रही हैं। क्यों शर्म नहीं आती? बेटी के बाप को क्यों शर्म नहीं आती? कहता कोई नहीं, अगे भी खाते पहने को और खा लेगी, सानू तलाक दे, डूब के मर जाता। 3 दिन हो गए सैयदा फातिमा, आओ तुम्हें सादात के साए में आले बैत का शान सुनाऊं। 3 दिन हो गए सैयदा फातिमा को मकलावे गए, शादी की रुखसती हुई, हुजूर के दिल के अंदर दर्द हुआ, आपके सीने में बेटी के दर्द ने जोश मारा, जाके दरवाज़ा बजाया और पर्दा हटाया। रहमत आलम की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत अली के घर की दीवारों की मिट्टी भुर भुर के ज़मीन पे गिर रही थी, चंगेर खाली, देगड़ी खाली। आपने यूँ नहीं फरमाया चल मस्जिद नबी में फैसला कराऊंगा, 2 रोटियाँ थोड़ी, जिब्रील को कहूँगा तुझे रोटी दे के जाएगा। अल्लाह अकबर, अंदाज ही बदल दिया, अपने आंसुओं को टाल दिया और बेटी का चेहरा देख के फरमाया बेटी अली के घर की इतनी मौजें देख के तुझे अब्बा की गरीबी वाला बेड़ा कैसे याद आएगा? अली के घर में मौज आ रही है, तुझे बाप की गरीबी कैसे याद आएगी? अम्मा कहती ऊपर का सांस मेरा ऊपर रह गया, नीचे का सांस मेरा नीचे रह गया। मैं रोती अब्बा के आके सीने से लगी। मैंने कहा अब्बा अगर ये खुशहाली है तो गरीबी भी बता दे, गरीबी क्या हुआ करती है? फरमाया बेटी तेरे किरदार को, तेरी जिंदगी की सांस को, तेरे हर लम्हे को, तेरी सूरत को, तेरी सीरत को
قیامت تک آنے والی بیٹیوں کے لیے میں نے مثال بنانا ہے۔ فاطمہ اس گھر کے اندر صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار۔ جو بچی اپنے باپ کے گلے پہ چھرے پھیرے گی کہ شادی والی رات، شادی والے دن مجھے 1 لاکھ کا جوڑا چاہیے، بیٹا کہے گا شادی والے دن برات کا مجھے 1 لاکھ کا، میں میری بیٹی امت کو کہہ دینا، امت کے علماء سے کہہ دینا کہ تیرا شادی والا لباس دکھا اور دنیا کو بتا دے 1 لاکھ روپے کا گوٹے کا جوڑا پہننے والی محمد کی بیٹی 17 پیمد والی چادر پہن کے گئی تھی، دوڑی آئی اور آ کر اپنے ابا سے لپٹ گئی، ہائے ابا آج تو مرتی مرتی بچی، ابا آج تو پریشان ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہا آج میرے سے علی ناراض ہو گئے تھے ابو جی، پھر میں منا لیا۔ حضور نے یوں دیکھا بیٹی منا لیا؟ کہا آج تو بڑی مشکل سے مانے، کئی دروازے پر جا کے علی مان جا بیٹی بس یہ بتا مانا کہ نہیں مانا؟ کہاں ابا علی مان گیا۔ کہا الحمدللہ، اے بیٹی علی ناراض ہوتا اسی ناراضگی میں تو میرے گھر آ جاتی، اے بیٹی تجھے 3 وقت 2 وقت تو روٹی ملتی، خدا نہ کرے اگر تیرا انتقال ہو جاتا، اے بیٹی میں تجھے اپنی چادر کا کفن دیتا، علی کی ناراضگی کی وجہ سے میں محمد تیرا جنازہ نہ پڑھاتا۔ یہ میاں بیوی کا معیار بتلایا۔ 4 بیٹیاں، آخری باتوں میں بات کروں گا، بیٹی کون ہوتی ہے؟ بوجھ ہوتی ہے؟ نہیں، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور لوگوں کہتے ہیں کہاں ہے اس کا باپ؟ آج کے بعد چوک و چوبند ہو جا، آج کے بعد ہوش مند ہو جا، خبردار آج کے بعد تیرے بیٹے کی ساری ذمہ داریاں اللہ نے تیرے اوپر ڈال دی۔ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے آسمان سے فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے کہاں ہے تیرا باپ؟ اور عورت سے کہتا ہے کہاں ہے تیرا گھر والا؟ اور ماں اور بیٹی کی طرف نظر کے کہتا ہے تو بھی کمزور، کہاں اس کا باپ؟ دلاسا دینے کے لیے آیا ہوں، جاؤ اس کے باپ کو بلاؤ اور کہہ دو میں خود نہیں آیا، مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے پریشان نہ ہونا بیٹی، تو نے نہیں مانگی بیٹے میں نے تجھے دی ہے، میں سے زحمت نہیں بناؤں گا، رحمت نہیں بناؤں گا، آج کے بعد بالکل پریشان نہ ہونا، تیری بچی کی ساری ذمہ داریوں کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا۔ اللہ احمد پور سیال والوں، قرب و جوار والوں، آخری بات کر کے جانو، کوشش کرنا اپنی زندگی میں اپنی دھی کو اپنی زمین میں، اپنے مکان میں، اپنے جائیداد میں، اپنے بینک بیلنس میں اتنا حصہ دینا جتنا قرآن نے کہا، زیادہ دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر میرے عزیزوں میرے پیاروں، اگر بیٹی محروم رہی اور بیٹے حصہ لے گئے، کوشش کرنا تیری جنازے والی چرپائی پہ بیٹی نہ کھڑی ہو کے روئے۔ اگر تیری جنازے والی چرپائی پہ بیٹی کھڑی ہو کے روئی اور اس کا ایک آنسو نکل کے تیرے کفن کے اندر چھپ گیا، رب اکبر کی قسم ہے او لوگو، دنیا کو مال بچانا آسان ہو جائے گا اور تجھے 1 گھنٹے کے لیے کفن بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ماں باپ کی کوشش کرنا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آخری بات، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جانتا، میں نے علماء کرام سے سنا اللہ نے ان 2 آیتوں میں 4 باتوں کا حکم فرمایا اور ساری باتوں کے ساتھ 4 باتیں فرمایا۔ خبردار اگر ماں باپ ہیں، کوشش کرنا ماں باپ کو کبھی گھور کے نہ دیکھنا، ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا کے نہیں دینا، ماں باپ کی بات کا جواب سینہ تان کے نہیں دینا، اور ماں باپ کی بات کا جواب غصے سے نہیں دینا۔ کندھے مٹکائے گا، سینہ تانے گا، غصے سے بات کرے گا یا گھور کے دیکھے گا، میں بے نیاز ذات ہوں، اگر مجھے غصہ آ گیا مجھے میری کبریائی کی قسم ذلت کے ایسے گڑے میں پھینکوں گا کہ قیامت کی صبح تک تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی، ان کی خدمت کرے گا جنت میں مسکراتا جائے گا، اور اگر ان کو رلائے گا تو روتا ہوا جہنم کے اندر جائے گا۔ بس میرے عزیزو یہ فکر آپ کو مجھے نصیب ہو جائے کہ میں نے دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ، او لوگو جو ایمان لے اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار جب تک مجھے راضی نہ کر لو، جب تک میرے سے صلح نہ کرو میرے پاس نہ آنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تک فرما بردار نہ ہو جو میرے پاس نہ آنا۔ چھوڑ دو سارے دھندے، کاروبار بچانے کی، فصلیں بچانے کی بھی کر بعد میں کرو، پہلے روٹھے رب کو ناراض کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے عہدوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اور میرے پیاروں حکومتوں سے رب راضی نہیں ہوتا۔ اگر خدا کو منانا ہو، ہمارا کام ہے
راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ اور میرے محترم دوستو بزرگو، ایک آنسو یہاں سے ایک آنسو نکال کر اپنی آنکھ کے حالے کے اندر رکھنا تمہارا کام ہے، گناہ دور کر کے رحمت والی چادر کے اندر چھپا لینا اللہ کا کام ہے۔ توبو اللہ، سارا مجمع 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔